سب سے قیمتی زاد راہ، چونکہ حج سفر شوق ہے اور اس سفر کا ہر قدم بذات خود ایک منزل ہے۔ زاد سفر میں سب سے ضروری صبر ہے۔ جلد بازی اور بے صبری صرف مشکلات پیدا کریں گی، جبکہ صبر پسندی آسانیاں پیدا کرے گی۔ جلد بازی کو گھر سے نکلتے وقت وہیں چھوڑ دیں اور صبر کو ساتھ لے کر چلیں۔ ایئرپورٹ کی لائن سے لے کر امیگریشن، بس میں بیٹھنے، جہاز، ہوٹل، حرم، طواف، غرض یہ کہ کسی بھی جگہ پر جلد بازی نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ خود بھی پرسکون رہیں گے اور دیگر احباب کے لیے بھی تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے۔ دوسری ضروری بات یہ کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین میزبان ہے۔ ہر منزل پر اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کریں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر آسانی کے لیے دعا کریں۔ اس طرح ہر اگلی منزل پر جانے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھ کر آسانی کے لیے دعا مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور راہیں کھولتے ہیں۔ بزرگوں نے کسی بھی نئی منزل پر جانے سے پہلے سورہ اسراء کی یہ آیت پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہو اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجئے اور مکے سے اچھی طرح نکالیے، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیے۔ سفر حج بمثل سفر آخرت۔ علماء سفر حج کو سفر آخرت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ دوست احباب ایک منزل یعنی ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، آگے منزلیں اور سفر تنہا، جو زاد راہ آپ کے پاس ہے وہی ساتھ جاتا ہے۔ سفر کی راحت یا کلفت جو بھی پیش آئے آپ تنہا ہی جھیلتے ہیں، اور لباس یعنی احرام بھی کفن جیسی 2 انسلی چادریں، میلا کچیلا حلیہ۔ انسان جو اپنے زیب و زینت کے بارے میں بہت شائق رہتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سفر آخرت بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ دوست احباب نہلا دھلا کر 2 انسلے کپڑوں کا لباس پہنا کر قبر تک چھوڑ آئیں گے، وہاں سے آگے کی منزلیں اور سفر تنہا، جو زاد راہ زندگی بھر اکٹھا کیا وہی ساتھ جائے گا۔ جو راحتیں یا مصیبتیں درپیش آئیں گی تنہا ہی جھیلنی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سفر حج کی طرح ہمارا سفر آخرت بھی آسان اور عافیت والا کرے، آمین۔ Like, share and subscribe.